نہ تھے کہ ہم جناب والا ہم سنی تحریک کا پیغام گلی گلی کوچا کوچا جا کر پہنچا دے، بلکہ یہاں تو یہ روشنیوں کا شہر اندھیروں میں جناب والا چلا گیا تھا، یہ امن کا شہر گولیوں کی گنج گرج میں رات دن نکل جاتے، مگر ہم نے ان حالات میں کراچی میں سنی تحریک کی بنیاد رکھی، پھر اپنے ان لوگوں کو جو درد رکھتے ہیں ان کو گلی گلی کوچے کوچے ان اندھیروں میں ان گولیوں کی گنج گرج میں لوگوں کو جا کر صرف یہ پیغام دیتے کہ سنیت کا درد رکھنے والوں، تم اس ملک میں سب سے زیادہ ہو، تم تعداد میں سب سے زیادہ ہو، تم اس ملک کے بنانے والوں کی اولاد ہو، مگر تم زیادہ ہونے کے باوجود منتشر ہو، تمہاری مساجد پر قبضہ ہو رہا ہے، محکمہ اوقاف حکومت نے امن کے نام پر بنایا کہ جھگڑے نہ ہو، مزارات پر قبضہ کیا کہ جو وارث ہیں جو متولی ہیں انہی کے نظم و نسق کے تحت چلے، ہم لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتے رہے، تو جناب والا اس میں صرف یہ نہ ہوا کہ ہم تقریر کرتے، اس راہ میں ہمارے ہزاروں کارکنان قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے، اور کوئی رسمی یہ نظم پیش نہیں کی ہمارے مولانا نظر محمد رائی صاحب نے، ہمارے 8 کارکنان اس 6 سالہ مدت میں ڈاکے ڈالتے ہوئے نہیں، دہشت گردی کرتے ہوئے نہیں، گاڑیاں جلاتے ہوئے نہیں، جناب والا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، سنی تحریک کا پرچم بلند کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اس راہ ہمیں جناب والا اپنی جان دی، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ایک کارکن کے والد آج، ہم تو ہر دفعہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس ذہن سے کرتے ہیں کہ اس دفعہ بہت اچھے معاملات ہوں گے اور امن سے ہو جائے گا، مگر آج کا جلسہ اگرچہ نظر ایک آدمی آتا ہے، ایک لڑکا نظر آتا ہے، ایک کارکن نظر آتا ہے، مگر اس ماں سے پوچھئے جس نے ایک بچے کو جناب والا جس کو جنم دیا، اس کو پالا، اور اس کی 20 سالہ عمر جو ماں کی امیدیں ہوتی ہے، اس نے محض سنی تحریک کا پرچم لگاتے ہوئے پول پر اس کا ہاتھ لگ گیا، اور اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک غریب بستی میں ایک غریب آدمی، ایک غریب سنی کا بیٹا اپنی جان دے دیتا ہے۔ علماء اہل سنت توجہ فرمائے ہمارے کارکنان کی ہمت پر کہ اسے بعض کارکنان نے کہا کہ اتنی بلندی پر مت جاؤ، اتنی اونچائی پر مت جاؤ، خطرہ ہے۔ اس کارکنان نے، مجھے کارکنوں نے بتایا، ان کا دوسرے کارکنان نے کہا کہ اتنی بلندی پر نہ جاؤ، تو وہ کارکن کہنے لگا کہ اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو شہید تو کہلاؤں گا، اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو شہید تو کہلاؤں گا۔ یہ ہمارے کارکنان کے حوصلے ہیں، یہ ہمارے کارکنان کا ذہن ہے جو ابھی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کنونشن، جلسہ، اجتماع یہ لوگوں کا پیغام عام کرنے کا سبب بنتا ہے، مگر ہم نے یہ جتنا بھی کام کیا اس راہ میں ہمارے رحیم یا رحمان المدد یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعروں پر ہمارے 3 کارکنان شہید ہوئے، پولیس کی شہریوں سے شہید ہوئے۔ جناب والا فیصل آباد میں طاہر شہید ہوئے، صرف پانی کی ٹینک پر المدد یا رسول اللہ لکھا تھا تو شہید کر دیے گئے، ان کو سزائے موت ہو گئی، بلکہ سزائے موت ہوئی اور وہ بچ گیا تھا۔ ابھی اپیل چل رہی تھی تو سپاہی شیطان نامی تنظیم کے کارکن ہی نے جیل میں قتل کر دیا۔ یہ عذاب ہے۔ ہمارے دوسرے شہید کا شاہد قادری جو فیصل آباد میں اس کے قاتلوں کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی، یہ ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ ہم علماء سے کہ کافی علماء اس میں آئے ہوئے ہیں، نامور سنیوں میں ان کا نام اور ان کے گھرانوں کا نام دلیل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، آپ اپنے مریدین، معتقدین، اپنے ماننے والے، چاہنے والوں کو کہ اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم ہنگامہ آرائی کو پسند کرتے، تو علماء اہل سنت ہم جناب والا طاہر شہید کا بدلہ دہشت گردی کے ذریعے لیتے۔ ہمارے پاس کارکنان ہیں، تمام وسائل ہیں، طاقت ہے، ہمت رکھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، مگر ہم نے قانون کو ہاتھ نہ لیا بلکہ عدالت کے دروازے جمع کیے اور اسے سزائے موت دلوائے۔ شاہد قادری کو کہ قاتلوں کو
عمر کو اس کی سزا دلوائی اور جناب والا اس کے بدلے میں عدالت میں رقم بھی کارکنوں کو لے کر ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمارے جو بھی کارکنان ہمارے مساجد کے مسائل ہوئے، محکمہ اوقاف کے مسائل ہوئے، اخبارات میں ہمارے خلاف جو مواد آتا ہے، مسائل میں ہمارے خلاف مواد آتا ہے، مولانا کوثر نورانی صاحب آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی سنی علماء کو ٹی وی پر پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو اس طرح تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ دیوبندی وہابیوں کی کتب کو دکھا کر اپنا مقصد بیان کیا جائے. صرف سنی کے ہی کی پرائیویٹ چینل مولانا ہم نے 3 عالموں کے نام دیے تھے، مولانا نظر محمد رائی صاحب ایک اور سنی عالم اور مولانا کوثر نورانی صاحب. ہم نے کہا یہ ہمارے خلاف بولا گیا تھا، ہم علماء کی یہ عوام اہل سنت اور یہ درد رکھنے والے کارکنان ہمارے پیغام سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے کام سے، ہماری جناب والا سنی تحریک کے کارکنان کی قربانیوں سے، ان کے عوام سے سب واقف ہیں. ورنہ آج شہر کراچی میں ایسے حالات نہیں ہیں ابھی بھی، یہاں تو مرنے والا بھی مظلوم ہے، مارنے والا بھی مظلوم ہے. آج بھی حالات کی میں ہیڈنگ یہ ہے کہ بم سے لوگ ہلاک ہو گئے یا روز ہوتا ہے یا روزانہ 5-6 مرتے ہیں، برسر اقتدار ہیں ان کے مر جائیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں، یا حزب اختلاف میں ہیں وہ مر جائیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں. جناب والا کوئی گروپ کا مر جائے یا ہر گلی میں ہڑتال ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ برسر اقتدار ہو، وہاں ان کو ایجنسیوں کی سپورٹ ہو، حکومت کی سپورٹ ہو، حزب اختلاف کی سپورٹ ہو، کسی طرح سے بھی ہو، وہ ہمارے پروگراموں میں. اس کی وجہ یہ ہے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے، ہمیں لوگ چھوکرا کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں سنی تحریک جس انداز پر کام کر رہی ہے اس شہر کراچی میں، اس صوبے میں، اس ملک میں سنیوں کی اور کوئی تنظیم اس طرح منظم انداز میں جس کو ہڑا ہڑی کہتے ہیں کوئی بھی تنظیم کام کرتی ہے تو ہم سنی تحریک کا کام بند کر دیں گے یا ہم اس میں ضم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. مگر سنی تحریک نے اس کو مشغلہ سمجھ کر سنی تحریک کے قائدین نے عباس قاضی ہوں، سلیم رضا ہوں، فیصل آباد کے قاری اللہ جتنا ہوں، جناب والا گوجرانوالا کے قاسم ضیاء صاحب ہو، حیدرآباد کے خالد قاضی ہو، میرپور صاحب کے جناب والا شمس الدین ہو، بدین کے اسماعیل قاضی ہو، الغرض ہمارے رحیم یار کے حافظ عبدالغفار صاحب ہو، یہ تمام لوگ اس کو مشغلہ سمجھ کر یا فراغت کے اوقات میں یہ کام نہیں کرتے، جب فارغ ہو تو سنی تحریک کا کام کرتے ہیں. ہم علماء اہل سنت کی بارگاہ میں کہ ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں. ہم رات دن ایک کر کے اس سنی ایک سنی کی آبادیوں میں ہم جناب والا جا کر اس کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس قسم کا پروگرام کر کے اس کراچی جیسے پرفتن حالات میں کہ یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس اسلحہ ہو، یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ایجنسیوں کی سپورٹ ہو، یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے جس پہ جناب والا حکومت کی سپورٹ ہو یا جناب والا کسی ضلع کا ڈی سی اس کی سپورٹ کرتا ہو، اپنے مفادات کے تحت وہ کام کرتا ہے. ہم جناب والا بتانا چاہتے ہیں اگر کسی عالم نے، کسی مقرر نے اگر یہاں پر کوئی تقریر کی، اس کا تعلق اگر ہماری پالیسی سے ہٹ کر ہے تو وہ تنظیمی پالیسی نہیں. ہم کسی برسر اقتدار یا حزب اختلاف سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس ملک میں سنیوں کی ایک قوت سنیت کے نام پر جناب والا مسلم لیگ، پی پی، این پی ایم حقیقی کسی اور نام پر نہیں بلکہ خالصتاً کہ جناب والا دیوبندی تھوڑے ہیں، اہل حدیث تھوڑے ہیں تو برسر اقتدار طبقہ وہ پی پی ہو تو سپورٹ کرتی ہے، مسلم لیگ ہو تو انہیں سپورٹ کرتی ہے، تو ان کے سینیٹر صرف رقم کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. شیعہ ہو جو بہت تھوڑے ہیں، جو جناب والا چہلم کا پروگرام ہو تو ہماری پوری چوکنگ کو پوری سڑکوں سے صاف کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ ڈی سی ان سے ڈرتا ہے، کمشنر جناب والا ان کا شیعہ